بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے یہ ہمارا تقریباً 5 یا 6 ہجری تک مکمل ہو رہا ہے۔ ہم نے سب غزوات کو دیکھا، تمام معاملات کو دیکھا، اور آپ نے غور کیا ہوگا ہر غزوہ، ہر جنگ کچھ نہ کچھ نیا معاملہ لے کر آتی تھی مسلمانوں کی زندگی میں، اور مسلمانوں کے سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی ٹریننگ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ الگ ہوتا تھا ہر غزوے میں۔ آج میں جو آپ کے سامنے غزوہ پیش کروں گا یہ ہے غزوہ بنی المصطلق۔ یہ 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز پیش آئی تھی، وہ تھی منافقین کا طرز عمل۔ پھر منافقین کے ساتھ ساتھ اسی سے متعلق انتہائی اہم ترین واقعہ جو تھا واقعہ افک۔ آپ جانتے ہیں واقعہ افک یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس کا معاملہ بھی اسی واقعے میں پیش آیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ غزوہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں سے فائدے کی چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم صاحب فرماتے ہیں جی یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہ تھا، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے آپ کو غزوے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں انہوں نے کیا پوائنٹ رکھا ہے کہ اس غزوے سے ایک تو منافقین الگ ہوئے، دوسرے تعزیری قوانین اللہ نے نافذ فرمائے۔ یعنی وہ جو بہتان لگا، پھر بہتان کے بدلے میں کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پھر قانون نازل کر دیا۔ پھر جو زنا کرے گا اس کی حد نازل کر دی گئی کہ یہ اس کی حد ہے، سنگسار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام قوانین اسی غزوے کے بعد نازل ہوئے جو اس میں واقعات پیش آئے اس کے پیش خیمہ کے طور پر۔ فرماتے ہیں جی یہ غزوہ عام اہل سیر مراد جو سیرت نگار ہیں ان کی بقول شعبان 5 ہجری میں پیش آیا، اور ابن اسحاق بہت بڑے سیرت نگار ہیں، بلکہ سب سے بڑے ابن اسحاق ہی ہیں۔ انہی کی جو کتاب ہے سیرت کی اس کو ریفرنس بنایا جاتا ہے۔ ان کے بقول یہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس کے قبیلے میں جا کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کر دیا۔ یعنی وہ وہاں گئے، انفارمیشن کلیکٹ کی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 6 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے غزوے میں نہیں گئی تھی۔ یعنی منافقین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ گئی تھی جو اس سے پہلے غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی زرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ ان حارث بن ابی زرار نے بھی ایک جاسوس بھیجا جو مسلمانوں نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب حارث بن ابی زرار اور اس کے رفقا اور مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ حارث بن ابی زرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہو گیا، اور جو عرب اس کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک جا پہنچے اور بنو مصطلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی سب بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا یعنی ایک وہ جسے بٹالین کہیں گے آپ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تینوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یک بار کی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں، اور مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا۔ اسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا، یعنی اپنا ہی آدمی اپنے ہی ہاتھوں مارا گیا تھا، تو وہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے اس میں شہید ہوا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا یہ بیان بھی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ایک چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مویشیوں پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ تو یعنی یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے۔ کچھ راوی کہتے ہیں کہ اس میں
جنگ ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں جنگ نہیں ہوئی تھی، بس آپ نے چھاپا مارا تھا، وہ بھاگ گئے تھے اور بس آپ نے چیزوں پر جو ہے چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ غزوہ بنی مصطلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ اچھا اب یہاں چونکہ منافقین کی امپورٹنس ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، یہاں پہ ایک آپ کو واقعہ بھی سننے کو ملے گا جو عبداللہ بن ابی اور ان کے بیٹے کے ساتھ جڑتا ہوا ہے، تو وہ بڑا غور طلب ہے۔ اور سورہ المنافقون میں نے اس دن بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی، یعنی دوبارہ سے ہے کہ سورہ منافقون کی تلاوت ضرور کیجیے گا، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کو بہت بہترین چیز آپ کے سامنے آئے گی، یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی، کیونکہ اوس اور خزرج اس کے قیادت پر متفق ہو چکے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے یہ جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے کے لیے مان چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ اس کی سرداری کینسل ہو گئی، اور اس کا اس کو بڑا رنج ہمیشہ رہا۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھانک لی اور بولا ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے۔ تو یہ اس کا ایک رویہ تھا، یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات تھی۔ لیکن جب جنگ بدر کے بعد اس نے ہوا کا رخ دیکھا تھا، اس کے اسلام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، تو اس نے جو ہے ایک ظاہرانہ یعنی اسلام قبول کر لیا، اور لیکن وہ اندر سے اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کے لیے مسلسل وہ تدبیریں اور اپنی کوشش کرتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، یعنی وہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے نا، اس سے ہمیشہ اس کا تعلق بہت اچھا رہا، ان سے وہ اپنے تعلقات ہمیشہ استوار رکھتا تھا۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ خوش آمدانہ اس کا ایک رویہ تھا۔ اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ تو یعنی یہ وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے ایمفسس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بڑا پکا مومن ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبہ سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں کرنا شروع کر دیں جو پہلے کیا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا یہ اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کر دی۔ تو یعنی یہ اس کا ایک طرز عمل تھا عجیب سا۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اتنا بدبخت انسان تھا یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کریں، اور کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کہ پھر بھی آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن پھر وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اچھا جی لکھا ہوا ہے جی علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں بھی مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہیں مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کی جتن کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر سورہ احزاب میں کیا ہے، آیت نمبر 13 سے 20 تک سورہ احزاب میں ان تمام معاملات کا تذکرہ ہے، جس کو میں کراس کر رہا ہوں کہ جو اس نے وہاں پہ کیا، جو ہم آلریڈی جنگ خندق کے سلسلے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل اور نفسیات اور خود غرضی پر موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھینچا ہے۔ اس سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعداء اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب جو اصل سبق ہے وہ ہے تقوی اور اسلحے کی لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی مادی طور پہ کوئی چیز حاصل ہونا، اسلحے کا لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں۔ یہ بات ہم اپنے دوستوں ساتھیوں کو، میں تو اپنے دوستوں کو بڑی دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دو کہ تعداد، پاورفل ہونا، اٹامک پاور ہونا، میزائلز ہونا، اس کے اوپر آپ کا کبھی انحصار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا انحصار ان چیزوں پہ نہیں ہوا کرتا۔
اگر انہی چیزوں پہ انحصار ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کو کبھی بھی معزول نہ کرتے۔ انہوں نے یہی سوچ کر معزول کیا کہ مسلمان یہ سمجھتے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں وہ کبھی ہارتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سوچ کر رخ موڑا انہوں نے کہ نہیں، جنگ میں فتح اور ناکامی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس لیے چیزوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں اس کا سبب وہ اللہ پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہوتا ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ان اخلاقی قدروں کے معجزے کی حد تک سب سے زیادہ بلند نمونہ ہے۔ تو یعنی صحابہ کے پاس نہ تو جنگی ساز و سامان بہت زیادہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھی، لیکن ان کے پاس اخلاقی قدریں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق موجود تھا، وہی ان کی فتح کی بیسیکلی جس کے اوپر ان کا بھروسہ تھا وہ یہی چیزیں تھیں۔ جس کے پاس یہ سب ہوں اللہ ان کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ مادی اسباب ہونا نہ ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر غیب سے بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تمام منافقین کا جو رویہ ہے اس میں وہ لکھا گیا ہے، میں آپ کو بیسیکلی اچھا یہاں پہ ایک اور جو اس نے پروپیگنڈا کیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دے دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق اس لیے دی کہ ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ انہیں طلاق نہ دیں۔ اچھا آپ کے دل میں یہ تھا کہ شاید آپ کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا پڑے، اور اس صورت میں جو عرب کا معاشرہ ہے وہ آپ کے بارے میں بدگمانی قائم کرنے کی کوشش کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، اور اس وقت منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی باپ پر حرام تھی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ نے طلاق دے دی۔ تو کچھ عمل اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ عمل اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ اور ہونے والا ہوتا ہے، کچھ اور آگے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور فیصلے ہونے والے ہوتے ہیں، ہماری سمجھ سے وہ دور ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک فیصلہ ہونے والا تھا جو نازل ہوا۔ اچھا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ واحد زوجہ ہیں آپ کی جن کا نکاح کس نے پڑھایا جی؟ کوئی آئیڈیا؟ یہ ایک زوجہ ہیں جن کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا ہے، یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ ان کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی شان میں ایک، حضرت زینب کی شان میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا ہے، کہ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کا نکاح، ان کا نکاح آپ سے کر دیا ہے۔ تو یعنی کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اللہ نے خود کر دیا تھا۔ تو یہ جب وہ بیان کیا کرتی تھی نا اپنی شان، تو وہ بتایا کرتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں سے ہوا تھا۔ تو دیکھیں اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ آگے جو بک میں لکھا ہے میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، چونکہ عرب کا دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے، اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی۔ تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب پیدا کرنے کے لیے اپنی دانش میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، اور جبکہ قرآن نے 4 بیویوں کی اجازت دے رکھی تھی، تو انہوں نے اس پہ بھی اعتراض اٹھا دیا کہ آپ کا ہی اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے، تو انہوں نے 5ویں کر لی۔ دوسرا یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے حضرت حارثہ کی بیوی تھیں، اس کے لیے عرب دستور کے مطابق شادی کرنا نہایت سنگین اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا، منافقین کے کام ہی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ زینب کو اچانک دیکھا، ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ تو یعنی منافقین کس حد تک گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب بڑی تفصیل سے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوک پنہاں کی بیماری کا پورا علاج تھا، اور اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی
انہی آیت کریمہ سے ہوا۔ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلفت کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی اس کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی امتحان میں ہر سال ڈال رہا تھا، اور منافقین کی ایک طرح سے یوں سمجھے چھانٹی ہو رہی تھی کہ منافقین کون ہیں۔ اچھا، یہاں سے اب میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھتا ہوں جس میں عبداللہ بن ابی نے ایک بات کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے فارغ ہو کر اپنے چشمہ مریسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جوہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے۔ پھر جوہنی نے پکارا یا معشر انصار، اے انصار کے لوگوں، اور جہجہ نے آواز دی یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تمہارے اندر موجود ہوں، جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ تو دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر پکار کو کیا فرمایا؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں ساری۔ یعنی آپ نے فرمایا جب کہ میں تشریف لا چکا ہوں تو یہ جہالت کی باتیں تو ختم ہو جانی چاہیے کہ ابھی بھی تم میں زندہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی وہی باتیں چلی آ رہی ہیں، پنجابی، پشتون، بلوچی، پٹھان، اردو سپیکنگ۔ تو یہ اللہ کی قسم یہ بڑی خطرناک لڑائی ہے، بڑی خطرناک، اپنی محبتوں کو صاف کر کے لے جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں دیکھ لیجیے، اب میچ ہوا نا افغانستان اور پاکستان کا، دیکھیں کچھ جو فتنہ پھیلانے والے کوئی اور لوگ ہیں، لیکن اصل مقصد میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ سارا افغانستان کے لوگ تو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہیں، سارے پشتون تو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس خاص چیز کو لے کر ایک اس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے نفرت کے کہ جس میں سب کو لپیٹ دیا گیا۔ بعض پشتونوں کو بھی پاکستان کے لپیٹ دیا گیا کہ تم افغانیوں سے محبت کرتے ہو، اس لیے تم بھی اسی لائن میں آؤ گے۔ تو یہ والی ہوا ہے نا بہت خطرناک ہے، اس کا بیج جب بویا جائے نا تو بہت عمریں کٹ جاتی ہیں، نہیں کہ نکلتا۔ یہ والی لڑائی ہے۔ میں اسکول میں ہوا کرتا تھا، ہمیں چھیڑا کرتے تھے لوگ مہاجر کہہ کے کہ بھئی تمہارے آباء و اجداد انڈیا سے ٹریول کر کے ہیں، اس لیے تم لوگ چھوٹے موٹے لوگ ہو یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے دلوں میں سے یہ جو تعصب پرستی ہے یہ نکال دے۔ اچھا، اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہوئی، اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے یہ بات کی ہے۔ تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تم کو پھاڑ کھائے۔ سنو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو باہر نکال دے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا ہے اور اپنے مال بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر چلتے بنیں گے۔ تو یہ اس نے اعتراضات مہاجرین پر کیے، یعنی تمہارے اندر آئے ہیں، تم نے ان کے ساتھ اپنا حصے بانٹے ہیں، یہ طاقتور ہو گئے ہیں، اب تم پہ بھی بولنے لگ گئے ہیں۔ اس قسم کا وہ آدمی تھا۔ یہ جو اس نے بات کی تھی نا کہ معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال دے گا، یہ اشارتاً کسی اور طرف اشارہ تھا اس کا جو میں خیر زبان پہ نہیں لا رہا۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی موجود تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم۔ انہوں نے یہ بات وہاں سے سن لی اور انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، بولے حضور عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کرو۔ اچھا، یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اس میں آپ عمومی طور پر کوچ نہیں فرمایا کرتے، لوگ چل پڑے۔ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے ناوقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہو کر معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اسے مدینہ سے باہر نکال کریں، اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ پھر ریکویسٹ کروں گا سورہ منافقون کی قرات کیجیے گا،
ترجمہ اور تفسیر، یہ تمام باتیں آپ کو وہاں بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی برتی ہے، کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے کر آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لیا ہے۔ تو یعنی یہ رویہ اس کا اس وجہ سے ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن، صبح پورے رات چلتے رہے، یعنی قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے لیے کہ آپ نے کس حکیمانہ طریقے سے یہ سفر کیا، کہ یعنی آپ نے بیسیکلی مسافروں کو تھکا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کو تھکایا جا رہا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا کوئی بات کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد کے تحت یہ سفر کیا کہ صحابہ کو آپس میں اس معاملے پر ڈسکشن کا موقع نہ ملے۔ اچھا، وہ جہاں پر جا کے پڑاؤ کیا تو وہاں جو ہی وہ بیٹھے تو نیند میں چلے گئے، کہ ان کو یہ موقع بھی نہ ملا کہ وہ آپس میں اس پر کوئی ڈسکشن کرتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ادھر عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو پتہ چل گیا کہ ایک لڑکے نے یہ تمام بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا، اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کی۔ اس نے قسم کھا دی کہ میں نے یہ بات کی ہی نہیں اور نہ اسے زبان پر لے آیا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا ہے اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ ابن ابی کی بات مان لیں۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی حضرت زید بن ارقم نوجوان تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی تھی، جب وہ خبر کو جھٹلایا گیا تو بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، یعنی ان کو بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں مجھے اتنا غم کبھی کسی بات پر نہیں آیا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو دونوں باتیں حضرت زید نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تھی، اللہ نے وہ دونوں باتیں نازل فرما دیں کہ بات ایسی ہوئی ہے۔ وہ آیت کیسے تھی؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس کی عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا، یعنی مدینہ میں جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی، یعنی کسی کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے خود تصدیق کر دی۔ اس کے بعد آپ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا تذکرہ سنیں، اس کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ بالکل اس کے برعکس تھے، اسلام کے انتہائی محب تھے، بہت نیک انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رکھتے تھے، خیار صحابہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی، انہوں نے کہا جی میرا باپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں، یعنی آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی اجازت نہ دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں، یعنی حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں، اپنے باپ کو اس نے کہا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے فرمائیے اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو یہ تھی اسلام سے محبت ان کے بیٹے کی۔ اچھا، ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ اگر انہیں کوئی اور قتل کرے گا تو میرے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے باپ کا قاتل میری آنکھوں کے سامنے پھرے، اگر آپ نے یہ کام کروانا ہے تو پھر مجھے کہیے گا، میں اپنے ہاتھ سے کروں گا تاکہ مجھے کوئی غم نہ رہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بات بھی فطرت ان کی درست تھی کہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، جو بھی ہو کافر ہو مشرک ہو آخر تو باپ ہی تھا۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کے نزدیک اسلام امپورٹنٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امپورٹنٹ تھی، رشتے اہمیت رکھتے ہی نہیں تھے ان کے سامنے۔ تو یہ تو واقعہ ہے جو میں نے آپ سے غزوہ بنی مستلق کے بارے میں شیئر کیا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ جو واقعہ افک ہے اس کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ واقعہ افک انتہائی امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد چند ہو سکتا ہے کہ ہم صلح حدیبیہ میں بھی داخل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔